بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماجد، دو افراد مکان میں داخل ہو گئے ہیں اور دونوں کے پاس ہتھیار بھی ہیں۔ کیا؟ وہ اچھل پڑا، کہیں یہ مین نیاز خان کے آدمی نہ ہو۔ نہیں، یہ اس کے آدمی نہیں ہو سکتے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بہرحال تم ادھر ہی رہو، میں ان سے نبٹ لیتا ہوں۔ میں باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ امجد اس انداز میں بیٹھ گیا کہ دونوں دروازوں پر یکساں نظر رکھ سکے۔ وہ دونوں ہم سے بے خبر تھے۔ اگر میں پسٹل کے زور پر ان کے ہتھیار زبردستی رکھوا سکتا تھا، مگر اس صورت میں بات بگڑنے کا اندیشہ تھا۔ وہ نامعلوم کون تھے، دوست، دشمن یا پھر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ لیکن اپنی سمت ہتھیار اٹھا دیکھ کر انہوں نے لازماً میرا دشمن بن جانا تھا، اور اس کی وجہ ہمارے گنڈا پور معاشروں کی معاشرت ہے کہ کوئی بندہ اگر ہماری جانب ہتھیار تان لے تو وہ دشمن گردانا چاہتا ہے اور اس سے بدلہ لینا فرض ہو جاتا ہے، جبکہ میں ان دونوں کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا۔ قارئین کو شاید اس بات پہ اچنبھا ہو، مگر حقیقتاً ہمارے علاقے میں اس بات پر 3-4 قتل ہو چکے ہیں۔ یہ 3-4 قتل بھی ایسے ہیں جو میرے علم میں ہیں، ورنہ تعداد اس سے زیادہ ہوگی۔ میں جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا، دونوں مجھے دیکھ کر بے اختیار ٹھٹک کر رک گئے۔ داچا شیدی، یہ کیا چیز ہے؟ ان میں سے ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر بولا، اور اس کے ایسا کہنے کی وجہ میرا لباس تھا، کیونکہ میں اس وقت 3 پیس سوٹ میں پہنا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ ان کی بےہودگی کو نظر انداز کرتے کہ میں نے ان کی طرف مسافے کا ہاتھ بڑھایا۔ وعلیکم السلام کہہ کر انہوں نے بے دلی سے میری ساتھ مسافہ کیا۔ مجھے دیکھ کر ان دونوں کے چہرے ایسے تاثرات ابھرے تھے جیسے قیمتی سامان کی دکان کا تالا غلطی سے کھلا رہ جانے کی صورت میں چور کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ شکل سے فراری لگ رہے تھے۔ فراری ہمارے علاقے میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو قتل کر کے مقتول کے ورثہ اور پولیس سے چھپتے پھر رہے ہوں۔ ایسے لوگ کسی کو بھی معاف کرنے کے قائل نہیں ہوتے، اور جو ان کے سامنے چڑھ جائے اسے نقدی اور قیمتی اشیاء کے وزن سے نجات دلانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ان کی صورت میرے لیے انجان تھی۔ اگر وہ رحمان خیل سے تعلق رکھتے تو ان کی صورت میرے لیے لازماً جانی پہچانی ہوتی، مگر وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ داتا سا کے ہلکا، اے لڑکے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ نسبتاً بڑی عمر والا اپنی کلاشن کوف کو کندھے سے اتار کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولا۔ اس کے پاس روسی ساخت کی کلاشن کوف تھی، جس کی منرل بالکل قلم کی طرح تراشی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ لگی میگزین عام میگزینوں سے تھوڑی سی بڑی تھی۔ ایسی میگزینوں میں 40 راؤنڈ آتے ہیں۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ کلاشن کوف کے ساتھ عموماً جو میگزین استعمال ہوتی ہے اس میں 30 راؤنڈ آتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ 40 اور 75 راؤنڈ والی میگزینیں بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ 75 راؤنڈ کی میگزین کی بناوٹ گول ہوتی ہے، کیونکہ اگر اسے عام میگزینوں کی طرح سیدھا بنایا جائے تو شاید وہ کلاشن کوف سے ہی لمبی ہو جائے۔ 120 راؤنڈ کی گنجائش رکھنے والی میگزین کے متعلق بھی میں نے سنا تھا، مگر کبھی نظر سے نہیں گزری تھی۔ اس سے گن ہاتھ میں تو پکڑی تھی، مگر اس کا رخ میری جانب کرنے سے احتراز برتا کہ یہ بات ابھی تک تعارف کے مرحلے میں تھی۔ اسی وجہ سے اس نے بات بھی پشتو میں کی تھی۔ شاید میرے پشتو نہ جاننے کی صورت میں وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولنے کی کوشش کرتا۔ زیادہ پولیس انسپیکٹرم اوسا ملزمان پس داتا راغلے یما، میں پولیس تھانے دار ہوں اور کچھ ملزموں کے تعاقب میں یہاں آیا ہوا ہوں۔ میں اس کے دماغ میں رینگنے والے کیڑے کو جھاڑنے کی خاطر بولا۔ یوازے اکیلے؟ اسے اپنی کلاشن کوف دوبارہ کندھے سے لٹکا لی۔ ملزمان پس تھانے دار یوزائے گزی، مجرموں کے پیچھے تھانے دار اکیلا پھرتا ہے؟ تاسو وردی نادی واچلے، آپ نے وردی نہیں ڈالی ہے؟ اس کا ساتھی شکوک بھرے لہجے میں بولا۔ میں خفیہ پولیس کا انسپکٹر ہوں، ویسے بھی وردی ڈالنے کی صورت میں مطلوبہ ملزم ہوشیار ہو جائیں گے۔ اور رورا دروغوائی، بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں اپنی بات پوری نہ کر پایا تھا کہ بند دروازے کے پیچھے سے رضیہ بول پڑی۔ ہم چونکہ بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر مصروف گفتگو تھے، اس لیے ہماری باتیں رضیہ نے بغیر کسی دقت کے نہ صرف سن لی بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے کا بھی سوچا اور اس پر عمل بھی کر گزری۔ یہ پولیس کا آدمی نہیں ہے، یہ خود ایک مجرم ہے۔ یہ کون ہے؟ بڑی عمر والا جلدی سے بولا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کے ہاتھ اپنی گنوں کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ گنیں اپنے کندھوں سے اتار پاتے، میں نے بجلی کی سی سرحد سے پسٹل نکال کر ان پر تان لیا۔ صورتحال بگڑ چکی تھی۔ اگر زحمت نہ ہو تو اپنی کلاشن کوفیں نیچے پھینک کر ہاتھ اٹھا لیں۔ وہ شاید میرے زہر خون لہجے کی پرواہ کرتے، مگر اسی وقت امجد کسی چھلاوے کی طرح اندر سے برآمد ہوا۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے بڑی تیزی سے کلاشن کوف کا کوکنگ ہینڈل کھینچ کر چھوڑا تھا۔ یہ مخالف کو ڈرانے کا ایک نفسیاتی طریقہ تھا اور فائر کرنے کا ایک واضح اعلان تھا، حالانکہ کسی پر ہتھیار تان دینے کا بھی یہی مطلب بنتا ہے، مگر خالی ہتھیار تاننے میں اور کوکنگ ہینڈل کھینچ کر چھوڑنے میں بڑا فرق ہے۔ امجد کی گن چونکہ پہلے سے کوک تھی، اس لیے چیمبر میں موجود پہلے والا راؤنڈ گن سے نکل کر اڑتا ہوا دور جا گرا۔ امجد کی حرکت سے وہ بے ساختہ دباؤ میں آ گئے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی کلاشن کوفیں سائڈ پر پھینکتے ہوئے اپنے ہاتھ بلند کر لیے۔
तुम दोनों अच्छा नहीं कर रहे हो, इस मरतबा भी निस्बतन बड़ी उम्र वाला बोला। अच्छा बुरा बाद में देखेंगे, पहले अपना तारुफ कराओ। मैंने अमजद को जमीन पर पड़ी गनें उठाने का इशारा करते हुए बोला। इस मरतबा भी अमजद ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए दोनों गनें समेट लीं। जबकि वो दोनों खामोश खड़े की न तो नजरों से मुझे घूरते रहे। मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मेरे लहजे की सख्ती बरकरार रही। मशीन गने वापस करो, हमने कहीं जाना है। इस मरतबा दूसरा आदमी तेज लहजे में बोला। ना हम तुम्हारे काम में दखल अंदाज हुए हैं और ना ही तुम्हें ऐसा करने का हक है। अमजद, अंदर से रस्सी ले आओ। मैंने इसकी बात अनसुनी कर दी। अमजद जल्दी से कमरे में घुस गया और वो रस्सी जो हमने रजिया को बांधने के लिए रखी थी वो लेकर आ गया। अमजद से रस्सी लेकर मैंने पिस्तौल जेब में डाला और उनकी मशकें कसने के लिए इनकी तरफ बढ़ गया। मैं जैसे ही अमजद और उन दोनों के दरमियान आया, वो दोनों आंखों ही आंखों में इशारा करके मुझ पर झपट पड़े। उन्हें यकीन था कि अमजद इन पर फायर नहीं खोल सकता था। मेरा अपना दिल इनको हल्का फुल्का झाड़ने का था, इसलिए मैंने जानबूझकर अमजद और इन दोनों के दरमियान आया था। वो जैसे ही मेरे करीब पहुंचे, मेरा दायां घुटना और बायां मुक्का एक ही रफ्तार से एक के पेट में और दूसरे की थोड़ी की तरफ बढ़े। दोनों चीखते हुए दूर जा पड़े। फुटबॉल खेलने से के ऐसे अंदाज में दोनों को चंद ठोकरें रसीद करने के बाद मैंने एक मरतबा फिर रस्सी उठाई और उनकी तरफ बढ़ गया। इस मरतबा दोनों ने कोई हरकत करने की कोशिश ना की और जमीन पर पड़े कराहते रहे। मैंने दोनों के बाजू पुश्त की जानिब एक ही रस्सी से बांध दिए। इस दौरान अमजद दिलचस्पी से हमारा तमाशा देखता रहा। यूं भी हमारी गुफ्तगू पश्तो में हो रही थी और अमजद सिर्फ थोड़ी बहुत पश्तो समझने की अहलियत रखता था, बोलने से कोरा था। अब खड़े हो जाओ। इनके हाथ बांधने के बाद मैंने हाथ झाड़े। इस बात का बदला हम जरूर लेंगे, जवान आदमी खिसियाने अंदाज में बोला। अगर पसंद करो तो अभी तुम्हारे हाथ खोलकर बदला लेने का मौका फराहम कर सकता हूँ। मैंने उन्हें पेशकश की। वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय खामोश रहे। अंदर चलो, मैं उन्हें कमरे की जानिब धकेलता हुआ बोला। वो दोनों सर झुकाए कमरे की तरफ बढ़ गए। रजिया की जानिब से भी मुकम्मल खामोशी छा गई थी। अब्दुर्रहमान भाई, इनकी तलाशी तो ले लेनी थी। कमरे में दाखिल होते ही अमजद चटाई पर ढेर होते हुए बोला। इन गरीबों के पास क्या हो गई यार। मैं आगे बढ़कर उनकी जेबें टटोलने लगा। थोड़ी सी नकदी और शनाख्ती कार्ड्स के अलावा इनके पास कोई काबिल जिक्र चीज़ नहीं थी। शनाख्ती कार्ड्स के मुताबिक बड़ी उम्र वाले का नाम फजल दाद और नौजवान का नाम खुशमीर खान था। नकदी इनकी जेबों में रखकर इनके कार्ड्स मैंने अपनी जेब में डाल लिए। ए लड़के, हमें छोड़ दो, ख्वाह मख्वाह दुश्मनी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। फजल दादा मर्तजी निगाहों से देखते हुए बोला। इसका पहला तंतना गायब हो चुका था। मेरा अपना भी यही इरादा था, मगर तुम्हारी किस्मत के तुम हमारे राज से वाकिफ हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। मगर छोड़ो और आराम से बैठो। मैंने उसी बात पूरी ना करने दी और वो होंठ भेज कर खामोशी से जमीन पर बैठ गया। खुशमीर खान ने भी उसकी तकलीद की। अब्दुल्ला, मेरे साथ आओ। अमजद क्लाशन कुफे उठाकर मेरे साथ कमरे से बाहर आ गया। इनका ख्याल रखना, ये लाजिमन पुलिस को मतलूब होंगे। अपने दोस्त नज़र से मैं इनकी बाबत बात करूंगा। इनको पुलिस के हवाले करने में ही हमारी बेहतरी है, क्योंकि इन्हें कत्ल करने को मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, जबकि इन्हें छोड़ देने में इनकी तरफ से शरारत का अंदेशा है। मैं समझ गया। अमजद ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, फिर मैं कपड़े बदल लूँ। ख्वामख्वाह इस लिबास में टारगेट बनने का कोई फ़ायदा नहीं। और अमजद इस बात में सर हिलाकर अंदर की जानिब बढ़ गया। 3 पीस सूट उतार कर मैंने शलवार कमीज पहनी। कोट का सामान कमीज की जेबों में मुंतकिल करके मैंने सूट तय करके शॉपर में डाला और पैदल रहमान खिल की जानिब चल पड़ा। वापसी के लिए मैंने बरसाती नाले के दरमियान से गुजरने वाला रास्ता पसंद किया था। घंटे पौन घंटे बाद मैं बगैर किसी खास वाक़े के असलम भाई के घर पहुंच गया। सामान का शॉपर घर में छोड़कर मैं थाने की तरफ बढ़ गया। मेरा इरादा था कि शहर जाने से पहले इन दो सुरमाओं के शनाख्ती कार्ड्स नज़र को दिखाकर इनके बारे में कोई मशवरा लेते जाऊँ। मेरा अंदाज़ा था कि वो लाजमन पुलिस को मतलूब होंगे। खुशकिस्मती से नज़र मुझे थाने से बाहर ही मिल गया। मीर नियाज खान की बेटी के अगवा की बात को गोल करते हुए मैंने इसे फसलदाद और खुशमीर खान के शनाख्ती कार्ड दिखाए तो वो जोश से बोला, अरे ये तो शबीर शाह कुंडी के कातिल हैं। शबीर शाह? अपना नाजिम यार। इसने अपनी बात की वजाहत की। पिछले साल इन दोनों ने ही इसे जलसे की तकरीर में गोली का निशाना बनाया था और फिर हस्बे साबिक पुलिस की नाकस कारकर्दगी के बायस भाग गए थे। इनकी नाजिम से क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी किसी और की थी, ये तो फकत इसके आलाकार थे। बहरहाल तुम छोड़ो, ये एक लंबी कहानी है। अगर टाइम है तो बैठो, तुम्हें तफसीलन सुना देता हूँ। नहीं शुक्रिया, बस इन दो आदमियों के मुतालिक मालूम करने आया था कि अगर ये पुलिस को मतलूब है तो मैं इन्हें तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। क्यों नहीं यार, अभी चलो। शबीर शाह के भाई कबीर शाह कुंडी यानी मौजूदा नाजिम ने तो इन दोनों के सर की कीमत भी मुकर्रर की हुई है। कितनी? मैंने पूछा। 10,000। 10,000 तुम्हें मुबारक हो, लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार करो, कल या परसों मैं इन्हें तुम्हारे हवाले करूँगा। वो क्यों? ये मेरा ज़ाती मसला है। बस तुम 2 दिन इंतज़ार करो और इस दौरान थानेदार को ज़हनी तौर पर तैयार करो, ताकि परसों जब इन्हें तुम्हारे हवाले करूँ तो तुम्हारे पास इनकी गिरफ्तार होने की कोई ख़ास कहानी मौजूद हो। इस बारे में फ़िक्र मत करो, पुलिस आम खाती है, पेड़ नहीं गिनती।
ٹھیک ہے، کل یا پرسوں ملاقات ہوگی۔ میں نے اسے رخصتی مصافحہ کیا اور وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے واپس تھانے کی طرف چل پڑا، جبکہ میں نے اپنا رخ پہلوان ہوٹل کی جانب کر دیا کہ وہیں سے شہر کی گاڑی ملنی تھی۔ میر نیاز خان سے بات کرنی تھی۔ ریسیور سے ابھرنے والی بھاری آواز سن کر میں جلدی سے بولا۔ جواب ملا، میں میر نیاز خان ہی بات کر رہا ہوں، اپنا تعارف کراؤ۔ میر نیاز خان، میری بات تحمل سے سننی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیری میری کوئی دشمنی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں یہ صورتحال برقرار رہے۔ بھائی، پہلے اپنا تعارف تو کراؤ، اس کے بعد دشمنی اور دوستی کا تعین ہوگا۔ وہ شستہ اردو میں بولا۔ عام گنڈا پوروں کے برعکس وہ ٹھیک ٹھاک اردو بول رہا تھا۔ میں عمر جان بات کر رہا ہوں۔ کون عمر جان؟ چودھری اکبر خان کا دشمن۔ تو بھائی تیرا میرا کیا تعلق؟ وہ محتاط ہو گیا۔ تعلق تو ہے، چند ہفتے پہلے تیرے آدمیوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، جن کی لاشیں میں نے بطور گفٹ آپ کے لیے برساتی نالے میں چھوڑ دی تھی۔ مسٹر عمر جان، میرے آدمی اس قسم کی کسی کارروائی میں ملوث نہیں ہوئے اور نہ ہی میں تم سے واقف ہوں۔ اگر کوئی کام کی بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں فون بند کر رہا ہوں۔ کام کی بات تو یہ ہے کہ تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے اور فی الحال بالکل خیریت سے ہے۔ اچھا، وہ تم ہو جس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس کا مطلب ہے تیری کارروائیوں کو نظر انداز کر دینا میری غلطی تھی اور اس غلطی کے ازالے کے لیے مجھے میدان میں اترنا پڑے گا۔ خان صاحب، تم میرا کیا بگاڑ لوگے؟ میرے تمام گھر والے تو پہلے سے زندہ جلا دیے گئے ہیں اور یہ تیری خوش قسمتی ہے کہ تو اس کارروائی میں شامل نہیں تھا، ورنہ اب تک تجھے بدلہ مل گیا ہوتا۔ اب بھی تیرے لیے میں اندھیرے کا تیر ثابت ہوں گا۔ یہ نہ ہو تیری بیٹی کے بعد بیٹے کا نمبر آئے اور اس کے بعد تیرا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھے چیلنج نہ کرو۔ ہاں ہاں ہاں، اس کا کہکا کافی بلند تھا۔ عمر جان، تم ابھی بچے ہو، چودھری اکبر جیسا تھرڈ کلاس بندہ تو تم سے سنبھالا نہیں گیا، چلے ہو میر نیاز خان سے ٹکر لینے۔ اس طرح کرو، اچھے بچوں کی طرح میری بیٹی کو واپس چھوڑ جاؤ۔ میں تمہاری بھیانک غلطی کو معاف کر دوں گا اور آئندہ بھی خیال رکھنا کہ بار بار غلطیاں معاف کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اس سے پہلے بھی تم میری غلطی سے میرے ایک بندے کی ہلاکت کا باعث بن چکے ہو۔ میری مراد اکبر کی حویلی میں ہلاک ہونے والے بندے سے ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہی کروں گا۔ تم صرف چودھری اکبر کے چھپنے کی جگہ بتلا دو، میں رضیہ بی بی کو باعزت طریقے سے آپ کے پاس بھجوا دیتا ہوں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ میں پہلے چودھری کے پتے کی تصدیق کروں گا، اس کے بعد تمہاری بیٹی تمہارے حوالے کروں گا۔ اس کا مطلب ہے میری بیٹی بھی تم نے اسی مقصد کے لیے اغوا کی ہے؟ نہیں، میں دانستہ جھوٹ بولا۔ تو نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، یہ اس کا جواب ہے۔ تمہیں صرف اتنا باور کرانا تھا کہ عمر جان اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ چودھری اکبر کا پتہ تو میرے خیال میں تم ویسے ہی بتا دیتے۔ تم کتنی اہلیت رکھتے ہو یہ میں وقت آنے پر تمہیں بتلا دوں گا۔ فی الحال تم رضیہ کو جلد از جلد واپس بھیجو، کیونکہ میرا بیٹا اپنی بہن کی تلاش میں نکل چکا ہے۔ اس کے ہتھے اگر تم چڑھ گئے تو تمہارے کسی نقصان کا جواب دہ نہیں ہوں گا۔ مجھے تمہاری ضمانت کی ضرورت نہیں، میں دریا میں گھستے وقت گیلا ہونے سے نہیں ڈرتا۔ تم صرف چودھری اکبر کا موجودہ ایڈریس بتلا دو۔ اس کے بارے میں مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ وہ میران شاہ کے کسی ملک کے پاس پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ملک کا نام غالباً ملک بہادر خان ہے۔ مجھے مکمل ایڈریس چاہیے۔ اس سے زیادہ مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور بتلا دیتا، کیونکہ اکبر جیسے بزدل لوگ دوستی کے قابل نہیں ہوتے۔ مگر کچھ عرصہ پہلے تو آپ نے رضیہ کی منگنی اس کے ساتھ کر دی تھی اور اپنے بیٹے کے لیے تم نے اس کی بہن کے رشتے کے طلبگار بھی تھے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس وقت میں اس کی بزدلی سے ناواقف تھا۔ جیسے ہی اس کی اصلیت ظاہر ہوئی، مجھ سے پہلے ہی میری بیٹی نے اپنا رشتہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اب اس کی بیٹی اس رشتے سے انکاری ہوئی تھی یا شہلا اس رشتے پر تیار نہیں تھی۔ میری بلا سے مجھے تو آسانی سے اکبر خان کا کلیو مل گیا تھا۔ اب اس کی بنیاد پر اس کی تلاش کے سفر کو آسانی سے آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ رضیہ کو اغوا کرنے کی بجائے اگر میں ڈائریکٹ میر نیاز خان سے اس بارے میں استفسار کرتا تو بھی شاید اسے اتنی بات بتانے میں تعمل نہ ہوتا۔ بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ رضیہ کو بخیریت واپس کر کے میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے میر نیاز خان، اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا۔ اب میں رضیہ بی بی کو باعزت طریقے سے واپس بھیجتے ہوئے اپنی غلطی کا ازالہ کر رہا ہوں، اس سے قطع نظر کہ میں نے مردوں کی لڑائی میں عورتوں کو گھسیٹا۔ امید ہے آپ بڑا ہونے کے ناطے مجھے معاف کر دیں گے۔ ویسے اتنا عرض کرتا جاؤں کہ تیری بیٹی کی شان کے خلاف میں نے کوئی بات بھی نہیں کی اور ایک گنڈا پور ہونے کے ناطے میں نے اسے بہن کی طرح ہی سمجھا ہے۔ تھینک یو مسٹر عمر جان، وہ خوش دلی سے بولا۔ یہ بات کر کے تو نے میرا دل جیت لیا ہے۔ میں تیرے اس ظرف کو یاد رکھوں گا۔ گڈ بائے اینڈ خدا حافظ۔ فون کال کا بل پے کر کے میں پی سی او سے باہر نکل آیا۔ میر نیاز خان سے ہونے والی بات چیت بہت کامیاب رہی تھی۔ اتنی جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی مجھے بالکل امید نہ تھی۔ پی سی او سے سیدھا چچا فاضل کے پاس گیا، اسے مختصراً اپنی کارگزاری سنا کر رحمان خیل واپس آ گیا۔ گاؤں سے نکلتے ہی میں چلنے سے زیادہ دوڑتے ہوئے جنگل والے مکان کے پاس پہنچا۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا۔ مکان کے اندر صورتحال جو کی تو نظر آ رہی تھی۔ فضل داد اور خوش میر خان دیوار سے ٹیک لگائے خاموشی سے بیٹھے تھے، جبکہ رضیہ دوسرے کمرے میں تھی۔
क्या रहा? अमजद जो दीवार के साथ टेक लगाए कलाशनकोफ हाथ में पकड़ कर बैठा था मुझे देखते हुए बोला, कामयाबी। मैं खुशी से चहका। अब वापस चलेंगे, रजिया को भी वापस भेजना है। और ये अमजद का इशारा फजलदाद और इसके साथी की तरफ था। ये यहीं रहेंगे, इनके साथ कल देखेंगे। ए लड़के, हमें छोड़ दो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। फजलदार ने एक मरतबा फिर मुझे डराने की कोशिश की। बुजुर्गों, मेरी बेहतरी के बारे में सोचने की बजाय अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। ये कहकर मैंने दोनों कमरों को मिलाने वाले अंदरूनी दरवाजे से अंदर झांक कर रजिया को आवाज दी, चलो बीबी, तुम्हारी रिहाई का टाइम हो गया है। और रजिया जमाई लेती अंदर से बरामद हुई। वो शायद बैठे बैठे सो गई थी। इस सिचुएशन में बड़े बड़े बहादुर मर्दों की नींद उड़ जाती है। वो अजीब निडर और बेपरवाह किस्म की लड़की थी, इस हाल में भी सो गई थी। अबू जान से बात हो गई? बाहर निकलते ही वो मुस्तफसर हुआ। हाँ, मैं जवाबन बोला और इसे बेचूचना मेरा मुतालबा पूरा कर दिया, इसलिए अभी तुम्हें रिहा कर रहा हूँ। और वो दोनों, रजिया का इशारा कैदियों की तरफ था, वो दोनों फिलहाल हमारे पास रहेंगे। मैंने कहा, इनके साथ हमारा पुराना हिसाब किताब रहता है, वो चुकाकर उन्हें भी छोड़ देंगे। हमने कौन सा उनका अचार डालना है। मगर वो दोनों तो तुम्हारी शक्ल से भी वाकिफ नहीं, इनके साथ तुम्हारा कौन सा हिसाब किताब रहता है। तुम उन्हें छोड़ दो और अपनी खैर मनाओ। ये कहकर मैंने अमजद को दूसरे कमरे का दरवाजा भी बंद करने का इशारा किया और रजिया को साथ लेकर झुंड में छुपी कार की तरफ बढ़े। थोड़ी देर बाद हम पक्के रोड पर निकल आए थे। थाने के करीब कार रुकवाकर हम दोनों नीचे उतर गए। अमजद बोला, मिस रजिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आप जा सकती हैं। चली जाऊं? इसके लहजे में बेयकीनी थी। बिल्कुल, इस तरह चलती जाएं जिस तरह आपने एक दिन बाबुल का घर छोड़कर जाना है। अमजद मजाहियत से लहजे में बोला और उसने हमें हैरानी से देखते हुए कार आगे बढ़ा दी। चल भाई माजे, थाने चल। इससे पहले कि मीनाज खान हमारे खिलाफ अपनी बेटी के अगवा का पर्चा कराए, हम खुद गिरफ्तारी पेश कर देते हैं। बकवास करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो मेरे साथ कदम मिलाकर चलने लगा। मुझे तमाम कहानी तफसील से सुनाओ। चलो, एक छोटा सा काम रहता है, इसके बाद तुम्हें तमाम तफसील बताता हूँ। मैं थाने में दाखिल होते हुए बोला और वो सर हिलाकर खामोश हो रहा। थाने में नजर से मिलकर मैंने उसे फजलदाद और खुशमीर के कैद होने की जगह बतलाई और वापसी का कसद किया। यार, खाना तो मेरे साथ खा लेते। नजर ने हमें रोकने की कोशिश की। खाना फिर तो कभी सही, मैंने कहा। तुम बस ये ख्याल रखना कि हमारा नाम दरमियान में ना आने पाए। इसकी बजाय तुम हमें अपने मुखबर जाहिर कर देना। मैं ऐसे ही करूंगा। उसने इस बात में सर हिलाया और हम दोनों थाने से निकल आए। अब सारी कहानी सुनाओ। थाने की इमारत से बाहर आते ही अमजद मुस्तफसर हुआ और मैंने उसे सारी तफसील बिलाकमुकात सुना दी। वैसे यार, ये मीर नियाज खान मुझे बड़ा कोऑपरेटिव बंदा नजर आ रहा है। इससे पहले से शहला की ज़मीनें भी बड़ी आसानी से वापस कर दी और अब तेरे साथ भी बड़ी असूली गुफ्तगू की है। अगर पहले पता होता तो हम इतने लंबे बिखेड़े में पड़ने की बजाय बराह रास्त इससे मिल लेते। मेरा तो ख्याल है इस तरह हम इस सारी बकवास से बच जाते। मेरा अपना यही ख्याल है। मैंने इसकी तायद की, मगर हमें इसके बारे में मालूम होता तो ये कदम उठाते ना। बहरहाल, अब भी अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं बिगड़ा। इस वक्त तक हम टहलने के से अंदाज में चलते हुए रहमान खेल के करीब पहुंच गए। हम गली में घुसने ही वाले थे कि अचानक सड़क की तरफ से चंद गाड़ियों की हेडलाइट्स रहमान खेल की तरफ बढ़ती नजर आईं। ये कौन हो सकते हैं? पुलिस वाले ना हो, शायद फजलदाद और खुशमीर को पकड़ने जा रहे हों। नहीं, इस तरफ मतलूबा मकान तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये कोई और लोग हैं। दफा करो, चलते हैं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अभी तक खाना भी तैयार करना है। पहलवान होटल में खा लेते तो अच्छा था ना। चले जाते हैं यार, गाड़ियां नजदीक पहुंचने वाली हैं। देख तो नहीं ये हैं कौन। कोई भी हो, हमारी बुला से, अमजद चिढ़कर बोला। इस वक्त तक हम गाड़ियों की हेडलाइटों की रोशनी में नहा चुके थे। मेरा ख्याल था कि वो गाड़ियां आगे गुजर जाएंगी, मगर इसके बरक्स तीनों गाड़ियों का रुख हमारी जानिब हो गया। अमजद, खतरा है। रजिया की सफेद कार को पहचानते ही मैंने नेफे में उड़ता हुआ पिस्तौल निकाल लिया। अमजद ने भी जल्दी से चादर के नीचे छुपाई हुई कलाशनकोफ हाथ में पकड़ ली। तीनों गाड़ियां हमारे गिर्द निस्फ दायरे में खड़ी हो गईं। इनकी हेडलाइट्स ऑन रहने दी गईं। रजिया की कार के पीछे खुली छत की जीपें लगी हुई थीं, जिनमें 4 अफराद सवार थे। जीपों को रोककर वो 8वां अफराद अपने हाथों में मौजूद हथियार संभाले नीचे उतर आए, जबकि कार की अंदरूनी लाइट की रोशनी में मुझे रजिया के साथ एक मर्द बैठा नजर आया। जब तक 8वां अफराद हमारे गिर्द एक दायरे की सूरत में खड़े ना हो गए, रजिया और इसका साथी कार में बैठे रहे। जैसे ही 8वां अफराद हमारी चारों तरफ खड़े हो गए, कार का दरवाजा खोलकर वो दोनों नीचे उतरे और फिल्मी स्टाइल से चलते हुए हमारी जानिब बढ़े। माजे मियाँ, बेहतियाती हो गई। वो मज़ाहिया लहजे में बोला, कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखना। यही दोनों थे। हमसे चंद गज दूर रुककर इस जवान ने रजिया से पूछा। जी भाई, रजिया ने इस बात में सर हिलाया। इसके भाई कहने से के अंदाज में अंदाजा लगाया कि वो नौजवान गुलरेज था। मिस्टर, तुम दोनों को मेरी बहन से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसे चुटकी बजाते हुए अंगश्ते शहादत हमारी जानिब उठाई। मगर हमसे तो कोई ऐसी गलती सरजद नहीं हुई जिसकी बदौलत हमें माफ़ी मांगनी पड़े। अमजद का लहजा गो संजीदा था, मगर अंदाज मज़ाहिया था।
اس سے پہلے کہ گلریز مزید کچھ بولتا، سڑک کی جانب سے ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی نظر آئی۔ آنے والی گاڑی کافی اسپیڈ سے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ تمام لوگ اس طرف متوجہ ہو گئے۔ اگلے چند منٹ میں وہ گاڑی دوسری گاڑیوں کے قریب آ کر رک گئی۔ او شٹ، ڈیڈی پہنچ گئے، گلریز رضیہ سے بولا۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ وہ میر نیاز خان تھا، سفید کپڑوں پر کالی واسکٹ پہنے، سر پر رکھی کراکلی ٹوپی کے ساتھ وہ بڑا پرروب نظر آ رہا تھا۔ گلو، تمہیں کہا تھا نا کہ اسے صلح ہو چکی ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ ڈیڈ، میں نے بھی کہا تھا کہ اسے بی بی سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بری بات بیٹا، جب ایک دفعہ طے ہو چکا ہے تو پھر اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے انداز سے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اپنے بیٹے کو لاڈ پیار سے وہ اتنا بگاڑ چکا تھا کہ اب خود بھی اسے اپنے بیٹے سے دبے لہجے میں بات کرنی پڑ رہی تھی۔ ڈیڈ، بات طے ہونے کی نہیں ہے، اصول کی ہونی چاہیے۔ ٹکے ٹکے کے لوگ گلریز خان کی بہن کو اغوا کرنے لگ جائیں تو توف ہے ہماری زندگی پر۔ اب اسی صورت میں ان کی خلاصی ہوگی کہ یہ دونوں بیبی سے معافی مانگیں۔ حالانکہ ارادہ تو میرا یہ تھا کہ انہیں اس وقت چھوڑوں گا جب یہ بیبی کے پاؤں کو ہاتھ لگائیں گے، لیکن اب آپ کی وجہ سے میں انہیں آسان شرط پر چھوڑے دیتا ہوں۔ میر نیاز خان نے بے بسی سے ہماری طرف دیکھا۔ آپ دونوں میں عمر جان کون ہے؟ وہ دھیمی آواز میں مستفسر ہوا۔ میں۔ امجد اس وقت بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ عمر جان، آپ ہی اسے کچھ سمجھائیں، میری بات تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میر نیاز خان مجھے مخاطب ہوا۔ مجھے اس کے انداز سے یوں لگا جیسے سمجھانے کے پردے میں وہ گلریز کی بات ماننے کی دعوت دے رہا تھا۔ سمجھا تو ہم دیں گے، مگر ہمارے سمجھانے کا انداز کچھ اور ہے۔ امجد جو بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیے ہوئے تھا، زہر خند لہجے میں بولا۔ وہی انداز تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ گلریز کا لہجہ غضب سے پر تھا۔ لڑکیوں کو ہتھیار کے زور پر اغوا تو ہجڑے بھی کر لیں گے، اگر مرد ہو تو اب میری بہن کو ہاتھ لگا کے دیکھو۔ مسٹر گلریز، ہتھیار کے زور پر تو تم کود رہے ہو۔ میں نے اس کے باڈی گارڈوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے تمہاری بہن کو ہاتھ لگانے کا، تو وہ تو ہم نے پہلے بھی نہیں لگایا۔ اس بات کی گواہی تیری اپنی بہن دے گی، پوچھ لو اس سے، یہیں کھڑی ہے۔ اسی وجہ سے تم دونوں ابھی زندہ نظر آ رہے ہو۔ گلریز کا لہجہ نخوت سے پر تھا، ورنہ اب تک تم دونوں کی ٹانگیں توڑ چکا ہوتا۔ ارے آپ لوگ تو لڑنے لگ گئے۔ میر نیاز خان نے ہمیں آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے چھوڑا تھا۔ ہمارے تیور دیکھ کر گھبرا گیا۔ خان صاحب، آپ اپنے بیٹے کو لگام دے کر رکھیں۔ لڑ ہم نہیں، یہ رہا ہے۔ امجد کے لہجے میں تلخی تھی۔ اگر لڑ رہا ہوں تو اس کی اہلیت بھی رکھتا ہوں، گلریز اسی لہجے میں بولا۔ تم میں بھی اگر اتنی ہمت ہو تو ضرور میرا چیلنج قبول کرتے۔ کون سا؟ تم دونوں میں سے ایک آدمی بیبی سے خالی ہاتھ مقابلہ کرے۔ اگر جیت گیا تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور جانے دوں گا۔ ہارنے کی صورت میں تم دونوں کو بیبی سے ہاتھ باندھ کر معافی مانگنی پڑے گی۔ بہن کی بجائے تم خود کیوں نہیں میدان میں اترتے؟ میں نے اسے للکارا۔ ہاں ہاں ہاں، میرے مقابلے کے لیے تم دونوں آ جاؤ۔ اس کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ گلریز خان، میں نے حتی الوسع اپنے لہجے کو نرم رکھا۔ جہاں تک معذرت کا تعلق ہے تو ہم تمہارے باپ سے معذرت کر چکے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے تمہارے والد ہمیں اغوا کرنے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں۔ تمہاری بہن کو اغوا کرنا صرف اس بات کا باضابطہ جواب تھا۔ باقی رہی تمہاری بیبی سے معافی مانگنے کی بات، تو اس سے ہم نے کوئی ایسا غلط سلوک نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں اس سے معافی مانگنی پڑے، اس لیے تم بات بڑھانے کی کوشش نہ کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ عمر جان صاحب، مجھے تقریر نہیں، اپنی بات کا دو ٹوک جواب چاہیے۔ میں نے امجد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اسے اپنی کلاشنکوف میری جانب بڑھا دی، اور اس کا مطلب تھا وہ گلریز سے مقابلے کے لیے تیار تھا، مگر میں اسے اس قسم کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اسے قطع نظر کہ ہم دونوں قد و قامت اور باڈی کے لحاظ سے گلریز پر بھائی تھے، اور عام ہاتھا پائی میں جسمانی قوت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، مگر جس بل بوتے پر گلریز اکڑ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جوڈو کراٹے سے واقف ہوگا، اور ہمیں بھی اس نے عام گنڈا پوروں کی طرح صرف گن فائٹر ہی سمجھا ہوا تھا، جبکہ ہم دونوں جوڈو کراٹے کے علاوہ کچھ ایسے فنون سے بھی واقف تھے جن کی شاید گلریز کو ہوا بھی نہ لگی۔ لیکن میری امجد کو اجازت نہ دینے کی وجہ کچھ اور تھی۔ امجد کو بہت اچھا فائٹر تھا، مگر اس میں ایک بنیادی خامی موجود تھی جس پر قابو پانے میں وہ ابھی تک ناکام رہا تھا۔ ایک اچھے فائٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سخت جان ہو، چوٹ برداشت کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، حملہ کرنے میں پہل پن اور تیزی کو برقرار رکھ سکے، اور یہ چیزیں امجد میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ آخری چیز جو ایک اچھے فائٹر کو عام لڑاکوں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے اپنے دفاع سے غافل نہ ہونا، اور یہ چیز امجد میں مفقود تھی۔ لڑائی کے شروع میں وہ اس بات کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر جو لڑائی میں طول اور تیزی آتی جاتی وہ اپنے دفاع سے غافل ہو جاتا تھا، اور اس میں اس کی جوشیلی طبیعت کا بڑا عمل دخل تھا۔ میرے ساتھ دوستانہ مقابلے میں بھی وہ زیادہ تر یہی چیز اسے لے بیٹھتی تھی، اور اب بھی وہ مجھے یہی خوف لاحق ہوا تھا کہ اگر وہ اپنے دفاع سے ذرا سا بھی غافل ہوا اور اس کے زخمی بازو پر چوٹ لگ گئی تو شاید مقابلہ ہار جائے، یا مقابلہ جیتنے کی صورت میں بھی اس کے بازو کو کوئی ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچ جائے۔
نہیں ماجے، میں نے کلاشنکوف پکڑنے کے بجائے اپنا پستول اس کی طرف بڑھایا۔ لڑائی میں تیرا زخمی بازو مزید زخمی ہو سکتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تیرا بازو جلد سے ٹھیک ہو جائے تاکہ ہم اپنے مشن پر جا سکیں، اور تجھے تو پتہ ہے اس طرح کے 10 بندوں کے لیے بھی چانو اکیلا ہی کافی ہے۔ اور امجد اس بات سے خوب واقف تھا، بالکل اسی طرح جس طرح مجھے پتا تھا کہ اس کا نشانہ مجھ سے بہتر تھا۔ حیرت انگیز طور پر اسے تکرار نہ کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پستول تھام لیا۔ اس دوران گلریز نے، جو بڑی دلچسپ نظروں سے ہمیں گھور رہا تھا، نے کچھ کہنے کی بجائے ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ ہمارے درمیان ہونے والے مکالمے کو وہ بغور سن رہا تھا۔ اچھا، آپ نکلے ہیں بیبی کے مقابلے کے لیے؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ عورتوں سے مقابلہ کرنا تم جیسے مردوں کا کام ہوگا، ہم تو کسی مرد کی تلاش میں رہتے ہیں، اگر مل جائے تو۔ اچھا آ تو اچھا آ تو میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے، گلریز اسی انداز میں بولا، مگر میں نے تو تم دونوں کو اکٹھے دعوت دی تھی۔ میرے بعد میرا دوست آ جائے گا، مجھے تو ہرا لو، میں نے فضول ڈائلاگ بازی سے پرہیز کرتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ تو سچ مچ لڑائی پر تیار ہو گئے، میر نیاز خان پریشان لہجے میں بولا، مگر مجھے اس کی پریشانی مصنوعی سی لگی۔ شاید یہ میرا گمان ہو، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود بھی یہی چاہ رہا تھا۔ شاید وہ بھی ہمیں سبق سکھانے کے موڈ میں تھا، مگر سیاسی انداز میں۔ ڈیڈ پلیز آپ درمیان میں نہ آئیں، گلریز ملتجی لہجے میں بولا، اور میر نیاز خان سر ہلا کر خاموشی سے ایک طرف ہو گیا۔ اس کا انداز اس بات کا غماز تھا کہ اس کے بارے میں میرا اندازہ درست تھا، اور وہ ایک اچھا سیاستدان ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ گلریز اس وقت جینز پہنے ہوئے تھا، جس کے اوپر اس نے موسم کی مناسبت سے ٹی شرٹ ڈالی ہوئی تھی، جبکہ میں شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ لڑائی بھڑائی کے لیے اس کا لباس موزوں تھا، مگر میں نے اس بات کی مطلقاً پرواہ نہ کی، صرف لباس کے بلبوتے پر وہ لڑائی نہیں جیت سکتا تھا۔ گو خالی ہاتھ لڑائی کے اندر لباس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، مگر اس وقت مقابلہ 19-20 کا ہو۔ زندگی میں شیشناک وہ واحد لڑاکا تھا جس سے میں متاثر ہوا تھا۔ اس کے ساتھ لڑتے ہوئے آخر تک میں گومگو کی کیفیت میں مبتلا رہا تھا کہ جانے مقابلہ کون جیتے گا۔ گلریز تو اس کے مقابلے میں طفل مکتب دکھائی دے رہا تھا، مگر لڑائی کے بنیادی اصول کے دشمن کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھو کے مصداق میں اس کی جانب سے ہر قسم کی کارروائی کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ 4 گاڑیوں کی ہیڈ لائٹوں نے اس جگہ کو خوب روشن کر رکھا تھا۔ میرے آگے بڑھتے ہی گلریز اپنی بہن کو میر نیاز خان کے پاس جانے کا اشارہ کر کے کراٹے کے مختلف پوز بناتے ہوئے مجھے متاثر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس سے مناسب فاصلے پر کھڑے ہو کر کہا، لڑائی ہمیشہ کسی قانون اور ضابطے کے تحت لڑی جاتی ہے مسٹر گلریز، اسی طرح لڑائی شروع کرنے اور ختم کرنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر مہربانی کر کے ان سب کی تشریح کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ کسی بھی فریق کے بے ہوش ہو جانے یا ہار ماننے جانے کی صورت میں لڑائی ختم سمجھی جائے گی، اور شروع ابھی کر لیتے ہیں۔ تیار ہو جاؤ، 1 2 3 کہہ کر اس سے مجھ پر چھلانگ لگا دی، اور اس کا داہنا پاؤں بڑی سرعت کے ساتھ میرے چہرے کی طرف بڑھا۔ اگر وہ اس سے دگنی رفتار سے بھی حملہ کرتا تب بھی اس کا پاؤں میرا چہرہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے ہلکی سی جھکائی دی اور سائڈ پر ہو گیا، اور وہ اپنی جھونک میں زمین پر گرا، لیکن جلدی سے سنبھل گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑا ہوتے ہی اس نے اپنے بائیں پاؤں پر پھرکی کی طرح گھوم کر اس نے دائیں پاؤں سے ایک مرتبہ پھر مجھے نشانہ بنانا چاہا۔ اس مرتبہ بھی میں نے اسے ڈاج کر دیا، مگر جوابی کارروائی سے میں نے جان بوجھ کر گریز کیا۔ اپنے دوسرے بار کو خطا جاتے دیکھ کر اس کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ میں نے اس کے خلاف جوابی کارروائی کے بجائے صرف دفاع پر اکتفا کیا۔ مجھے پتا تھا کہ جلد ہی اس نے تھک جانا تھا، اور وہی ہوا۔ 5-6 منٹ کی اچھل کود سے اس کا منہ کھل گیا اور سانس دھوکنے کی طرح چلنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنا سانس ہموار کرنا چاہا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، بس اتنا ہی دم تھا مسٹر؟ اس اسٹیمنا کے اوپر بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے تھے، اور تجھے یہ کس نے کہہ دیا کہ تو اچھا فائٹر ہے؟ بے وقوف، تم تو لڑائی کی ابجد سے بھی ناواقف ہو۔ حملہ کیسے کیا جاتا ہے یہ جانو سے سیکھو، اور ابھی روکنا ہے، میں حملہ کرنے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں اوپر اچھل کر اسے جھانسا دیا کہ جیسے میں اس پر چھلانگ لگانے والا ہوں، اور میرے جھانسے میں آتے ہوئے اس نے جلدی سے اپنی جگہ تبدیل کی اور جھکائی دیتے ہوئے اپنے دائیں جانب ہٹ گیا، جبکہ میں نے ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہوئے اس کے نزدیک پہنچا، اور اسی تیزی سے میری بائیں ٹانگ اس کے پیٹ کی طرف بڑھی۔ میرے داؤ کو نہ سمجھتے ہوئے اس نے میرے پاؤں کی ضرب کو برداشت کرنے کے لیے اپنے پیٹ کے سامنے اپنی کوہنیوں کا کراس بنایا، مگر میرا پاؤں بجائے اس کے پیٹ میں لگنے کے زمین پر لگا، اور اگلے ہی لمحے اس پاؤں پر پھرکی کی طرح گھومتے ہوئے میرا دایاں پاؤں بجلی کی سی سرعت سے اس کی تھوڑی کی طرف بڑھا، جسے روکنے کے لیے اس کے پاس کوئی آپشن موجود نہ تھا۔ ایک بلند کراہ کے ساتھ وہ اچھل کر پیچھے کی طرف گرا اور وہیں پڑ رہا۔
میر نیاز خان اس کو سنبھالو، اب اسے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ مگر میرے یہ سب کہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے نیچے گرتے ہی میر نیاز خان اور اس کی بیٹی اس کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ ہمارے چاروں طرف کھڑے ان کے محافظین نے اضطراراً اپنی کلاشن کوفیں میری جانب سیدھی کر دی۔ امجد بھی ایک دم چوکنا ہو گیا تھا۔ بھیا کہتے ہوئے رضیہ اس کے قریب پہنچی، جبکہ میر نیاز اس سے بھی زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچا اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ تم وحشی جنگلی! اپنے بھائی کے زندہ ہونے کا اطمینان کرتے ہی رضیہ بپری ہوئی شیرنی کی مانند میں ہی جانے پڑی۔ ایک تو اس کے حملے میں بڑی تیزی تھی، دوسرے میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گی۔ میں نے بمشکل اپنے ہاتھوں کا کراس بنا کر اس کی فلائنگ کک کو روکا اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ حملہ کرتی میں دھاڑا۔ میر نیاز اسے سنبھالو۔ نہیں گڑیا نہیں۔ وہ گلریز کا سر زمین پر رکھ کر رضیہ کی جانب دوڑا اور حملے کے لیے پینترا بدلتی رضیہ کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ تم سارے الو کے پٹے تماشے دیکھنے کے لیے کھڑے ہو؟ رضیہ کو قابو کرتے ہی وہ غضبناک آواز میں چیخا۔ گلو کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالو۔ اس کی بات سنتے ہی چاروں اطراف میں مجسموں کی طرح کھڑے محافظوں میں گویا زندگی کی لہر دوڑ گئی اور وہ اکٹھے گلریز کی طرف دوڑ پڑے۔ ان لمحوں میں اگر امجد چاہتا تو کلاشن کوف کے ایک بس سے ہی تمام کو زندگی کی قید سے آزاد کر سکتا تھا، مگر میری طرح وہ بھی خواہ مخواہ کے خون خرابے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ حتی الوسع ہم دونوں کی کوشش تھی کہ کوئی بندہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے۔ چلو گڑیا، ہم ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میر نیاز نے ایک مرتبہ پھر اس ضرف کا مظاہرہ کیا جو اس سے پہلے وہ کرتا رہا تھا۔ گلو نے خود انہیں چیلنج کیا تھا اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ کہہ کر میر نیاز خان اپنے ہاتھوں میں مچلتی رضیہ کو کار کی جانب کھینچ کر لے گیا۔ کار میں بیٹھتے ہی وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ اوکے عمر جان، سی یو اگین، اور اگر ہو سکے تو بچوں کی غلطی کو معاف کر دینا۔ اٹس اوکے سر، میں جواباً بولا اور اسے سر ہلاتے ہوئے اپنی کار ریورس کی اور موڑ کاٹ کر واپس چل پڑا۔ اس کے پیچھے باقی تینوں گاڑیاں بھی چل دیں۔ چلو ماجے، پہلوان ہوٹل کی طرف ہی چلتے ہیں کہ کچھ پیٹ پوجا ہی کر لیں، شاید اب ہم سے کھانا تیار نہ ہو سکے۔ ہاں جی، اس لیے تو کہتے ہیں کہ رنا والیاں دے پکن پڑاٹھے تے چھڑیاں دے اگ نہ جلے۔ امجد افسردہ لہجے میں بولا۔ اس کے اس انداز پر میں بساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔